نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سلسلہ صحابہ و صحابیات کرام میں آج جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے کہ ہر صحابی بھلائی پر ہے۔ اس سے پہلے صحابی کون ہیں کے عنوان کے تحت یہ بات واضح کی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جس کسی نے بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کی ہو، آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھ کر آپ کو سنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی اس نے ملاقات کر لی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے وہ رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھلائی کو، خیر کو اور اجر و ثواب کو مقدر فرما دیا ہے۔ چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ ہوں، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس وعدے میں حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت وحشی، حضرت ہندہ، یہ سب شامل ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ یہ سب کے سب ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ مفسرین کرام نے بھلائی کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھلائی سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ نے جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مقام و مرتبہ میں، شرف و فضل میں ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں، جیسا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، اور اسی طرح درجہ بدرجہ دیگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے شرف و فضل کے اندر مختلف نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف و فضل میں اضافے کی وجہ سے کسی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تخصیص کے اپنی ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوی النبیین والمرسلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور مرسلین کے علاوہ میرے تمام اصحاب کو، یہاں آپ نے کسی کی تخصیص نہیں فرمائی، فرمایا کہ اصحابی، میرے تمام اصحاب کو عالمین پر منتخب فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو آپ نے یہاں پر کسی
کی تخصیص نہیں فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، ان کے شرف اور ان کے فضل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس وقت ہر کوئی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا اور پریشان ہوگا، گناہگار رسوائی کا سامنا کریں گے۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھلائی کا وہ وعدہ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھلائی پر سمجھیں اور ان کے بارے میں یہی سوچ رکھیں، یہی عقیدہ رکھیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے کل قیامت کے دن انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام، رسول اعظام اور تمام صالحین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔